الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم ام کنتم شہداء کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت جب کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی اذ قال لبنیہ جب کہ انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد قولوا تو انہوں نے کہا یعنی بیٹوں نے کہا نعبد الہک ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی الہ واحدہ جو ایک ہی معبود ہے وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کے مسلمون فرما بردار رہیں گے تِلْكَ أُمَّةٌ یہ ایک جماعت تھی قد خلت جو گزر چکی لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کے متعلق جن کو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 اور آیت نمبر 134۔ اس سے اگلی آیت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم کو تو ہمارے آباء و اجداد نے یہودیت پر جینے اور مرنے کی وصیت کی ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ اب یہ دعویٰ صرف ان کا دعویٰ ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر آیت نمبر 133 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد نے تم کو یہودیت پر قائم رہنے کی تاکید کی ہے اور وصیت کی ہے، تو کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آیا اور وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے؟ تو کس بات کی نصیحت کر رہے تھے؟ اس وقت موجود تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ تو اس وقت جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو موجود تھے باپ کے آخری وقت کی حالت میں، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہودیت پر قائم رہنا،
بلکہ انہوں نے اسے ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، جس کو اپنے اسلام کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا وصیت تھی کہ ان بیٹوں نے جواب میں ابا سے یوں کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد جیسے حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق ہے، ان کے جو معبود ہیں یعنی ایک رب العالمین، اسی کی ہم عبادت کریں گے اور اسی کے فرما بردار رہیں گے پوری زندگی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا تو ان بیٹوں نے باپ کے جواب میں یہودیت پر قائم رہیں گے یہ بات نہیں کہی ہے، تمہارا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے، بلکہ بیٹوں نے جو جواب میں کہا ہے وہی توحید پر قائم رہنے کی بات کہی ہے، اور اسی توحید کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اسی ملت ابراہیمی کو اسلام کے نام سے اوپر یاد کیا کہ اسلام کس کو کہیں گے، اسی توحید پر قائم رہنے کا نام اسلام ہے۔ اس آیت کے اندر گویا کہ ان دعوے کو توڑا جا رہا ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو وہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی بات ہوئی تھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام آخری حالت میں چل رہے تھے۔ اس آیت کے ذریعے سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اولاد سے محبت یہ انسان کی فطرت اور نیچر میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے۔ نبی ہیں، انبیاء ہیں، اس کے باوجود ان کو اپنے اولاد سے محبت ہے، لیکن محبت کے بعد اولاد کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ وہ دو طرح کی فکریں ہیں۔ اب اسی آیت کو لے لیجئے کہ ایک تو فکر یہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو لے لیجئے کہ ان کو بھی اپنے اولاد سے محبت تو ہے، ان کی بھی بھلائی کی فکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے تو اپنے چہیتے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی نظر آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اپنے اولاد کے لیے کہ جب اولاد کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑا اور کوئی آبادی نہیں تھی تو اپنے اولاد کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے اور ان کی بھلائی کے اعتبار سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور تیسری طرف یہ بات بھی نظر آئے گی کہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محبت ہے، لیکن اپنے اولاد کی بھلائی کی خاطر آخری وقت پر اپنے اولاد کو وہ چیز دینا چاہتے ہیں جو انتہائی عظیم دولت ہے، اور وہ اسلام کی دولت ہے۔ یہ انبیاء کی فکریں ہوا کرتی ہے کہ نبیوں کو اولاد سے محبت ہے، اور اولاد سے محبت ہونا کوئی نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس محبت کے بعد اولاد کے متعلق کیا فکر ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ہم ایک عام انسان ہوتا ہے، عام انسان کی فکر الگ ہوتی ہے، اور ایک انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے پیروکار اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی فکریں الگ ہوتی ہیں۔ عام انسان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جب میں چلا جاؤں تو میرے بعد میری اولاد کو یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے ایسی دولت ملنی چاہیے اس کو جس دولت کے اوپر ہمیشہ زوال ہی زوال ہے۔ تاجر ہے تو وہ اپنے اولاد کے لیے فکر کرے گا کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد ملوں کی مالک بنے، فیکٹریوں کے مالک بنے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لائسنس ان کے پاس ہونے چاہیے، لاکھوں کروڑوں کے بینک بیلنس ان کے پاس ہونے چاہیے۔ کوئی پیشاور آدمی ہے تو اپنے اولاد کے لیے یہ فکر کرے گا کہ میری اولاد کو جس طریقے سے میں پیشاور آدمی ہوں اور میری ایک تنخواہ ہے، تو بلکہ وہ فکر یہ کرے گا کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ اور مجھ سے بڑے عہدے پر جائے تاکہ اس کی تنخواہ بڑی ہو جائے، اس کی ملازمت کے اعتبار سے اس کے پاس بینک بیلنس جمع ہو جائے۔ یہ اولاد کی محبت کا ایک عام آدمی کی فکر کا نتیجہ ہے۔ عام آدمی یہ فکر کرتا ہے، لیکن انبیاء کرام ہیں اور انبیاء کرام کے متبعین ہیں، وہ اپنے اولاد کے لیے ایسی زوال اور ایسی یعنی کہ فنا ہونے والی
چیز کی فکر نہیں کرتے، بلکہ اپنے اولاد کے لیے جس عظیم نعمت کی فکر کرتے ہیں وہ نعمت وہ ہے جس کے اوپر کبھی زوال نہیں ہے، جس کے اوپر کبھی فنا نہیں ہے، اور وہ ان کے آخرت کی فکر ہے، وہ ان کی ایمانی تربیت ہے، وہ ان کے اعمال کے اعتبار سے تربیت ہے کہ اپنے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ہماری اولاد اس توحید پر قائم رہے، اعمال صالحہ ان کی زندگیوں میں رہے، اچھے اخلاق ان کی زندگیوں کے اندر آئے، بہترین کردار کی مالک بنے۔ یہ وہ دولت ہے جس دولت کے اوپر کبھی زوال نہیں آتا ہے، جس دولت کے اوپر کبھی فنا نہیں آتا ہے، جس دولت کے اوپر انسان پچھتاتا نہیں ہے۔ ورنہ آج کی فکر یہ انبیاء کی طرز زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا فکریں کرنی چاہیے۔ اصل فکر تو یہ تھی، اصل تربیت تو یہ تھی کہ میرے جانے کے بعد ان کی زندگی میں اعمال آئے، ایمان پر باقی رہے، اچھے اخلاق کے مالک بنے، اچھے راستوں پر یہ لوگ چلنے والے بنے، برے راستے سے بچے، بد کرداری سے بچے، بے ایمانی سے بچے، برے اعمال سے بچے۔ یہ فکر کرنا یہ انبیاء کی طرز زندگی ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور جب اپنی اولاد کے متعلق یہ فکریں نہیں کریں گے، ان کی ایمان کی اور اعمال کی فکر نہیں کریں گے، تو ایک بات سمجھ لیجئے، یہ اولاد کی حق تلفی ہے اور والدین اپنے فریضے میں کوتاہی کر رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد کی اس کے متعلق فکر کرے، اور اولاد کا حق ہے ماں باپ اپنے فریضے کو ادا کرے اور اولاد کو ان کے حقوق دے۔ فریضہ یہ اچھی تربیت کی فکر کرے، اولاد کا حق یہ کہ اچھی تربیت کو لینے والے بنے۔ اگر یہ دو چیزیں ہو جائے گی، ماں باپ اپنے فریضے کو ادا کریں گے اور اولاد ان ماں باپ کے فریضے کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اعمال اور ایمان والی زندگی کو بنانے کی فکریں کریں گے، تو کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ ان کی اصلاح ہوگی، ان کی زندگی اچھی بنے گی، اور 3 فائدے ہوں گے اس کے اندر۔ اولاد کی تربیت کے اس کے اندر 3 حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ میں ماں باپ کا تعلق ایک تو فطری طور پر نیچر اللہ نے رکھا ہے کہ محبت تو ہوتی ہے، جسمانی تعلق ہوتا ہے۔ اب جس سے جسمانی تعلق ہو اس کو بات سمجھانا ایک تو زیادہ اثر کرتا ہے۔ آپ نصیحت کی بات کریں گے تو اس کے اوپر نصیحت زیادہ اثر کرے گی، کیونکہ تعلق ہے ماں باپ کا، باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا، ایک رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس رشتے کے نتیجے میں اولاد نصیحت جلدی قبول کرتی ہے، اس لیے اولاد کی تربیت کے متعلق گویا کہ کہا جا رہا ہے۔ اور انبیاء اپنے اولاد کے متعلق یہ فکریں کرتے ہیں کہ ایک تو نصیحت جلدی قبول کرتے ہیں لوگ دوسروں کے مقابلے میں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اولاد کو نصیحت کرنا اور ان کے لیے ایسے فکریں کرنا یہ زیادہ آسان اور سب سے زیادہ سہل راستہ ہے، بہت ہی آسان راستہ ہے۔ کس کا آسان راستہ؟ سماج اور معاشرے میں ایمان اور اعمال صالحہ کی جھلک پیدا کرنے کا سب سے زیادہ آسان راستہ ہر آدمی اپنے اولاد کی فکر کرے، ایمانی اور اعمالی اعتبار سے۔ اس لیے کہ جب گھر کے اندر گھر کے ذمہ دار اس بات کا عہد کریں گے کہ مجھے میری اولاد کی زندگی کے اندر ان کی تعلیم اور تبلیغ کی فکریں کرنی اور اس کے مطابق اس کو لانا ہے، ہر گھر کا ذمہ دار یہ فکر کرے گا، یہ زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک آدمی پوری قوم کی فکر کرے۔ ایک آدمی کو کہا جائے کہ آپ تعلیم اور تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کرو، کہ آپ پوری قوم کو سمجھاؤ، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ کہ ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے تعلیم اور تبلیغ کے متعلق اپنے اولاد کی فکر کرے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ راستہ آسان ہے کہ ہر گھر کے اندر ایمانی اعمالی تربیت گویا کہ ہر گھر اس کا مرکز بنے گا،
اور ہر گھر کے اندر اچھا ماحول بنے گا اور ہر گھر کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوگی. اور اللہ نے تعلیم اور تبلیغ کا طریقہ کار جو بتایا وہ یہاں سے بتایا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اللہ نے بتایا. اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. شروع کہاں سے کرو؟ اپنے سے اور اپنے والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ اپنے تعلیم اور تبلیغ کے فریضے کو ادا کریے. شروع کہاں سے کریں گے؟ اپنے قبیلے سے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب بھی ہے، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی ہے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان سارے خاندان والوں کو جمع کیا اور ایک ایک کا نام لے کر کہا، اے عباس اے رسول اللہ کے چچا، اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا، اے صفیہ اے رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاؤ گے تو کل آخرت میں تم کو نہیں بچا سکتا ہوں. یہ رسول اللہ کی تعلیم اور تبلیغ کا طریقہ کار خاندان سے، کہ ہر گھر کے اندر یہ بات پہنچے گی اور ہر باپ اپنے اولاد کی فکر کرے گی تو سماج اور معاشرے کا مستقبل روشن ہوگا. اس کے ذریعے سے مستقبل روشن ہوگا. ہاں، اور آج تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے اپنے اہل خانہ اور اپنے اولاد کی فکریں کرتا ہے تو اس کی دعوت زیادہ مؤثر بنتی ہے، اس کی بات زیادہ اثر کرتی ہے لوگوں کو. اس کی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے تعلیم اور تبلیغ کے فریضے کو لے کر کھڑے ہوں گے تو وہ سامنے والا بھی دیکھے گا. کس کو دیکھے گا؟ ایک تو جو آدمی بات پہنچانے والا اس کو دیکھے گا، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا. یہ انسان کی فطرت اور نیچر میں رکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی دین کی بات کرتا ہے تو صرف اس کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو دین کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ کتنا پابند ہے، اس کے پیچھے اس کے خاندان والے کتنے پابند ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی دعوت کو لے کر اٹھے تو آپ کو طرح طرح کے تانے دیے گئے. اس میں سے ایک تانا یہ بھی دیا جاتا تھا، آپ اپنے خاندان کی فکر کریے. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تانا دیا جاتا تھا کہ آپ اپنے خاندان کی فکر پہلے کریے، اور آپ نے اپنے خاندان والوں کی فکریں کی. نتیجہ کیا ہے نکلا کہ جب خاندان والوں کی فکر کی، فتح مکہ کا موقع ہے اور اللہ فرماتے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب خاندان اور گھر گھر تک بات پہنچی، پھر لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں. کیسے آ رہے؟ فوج کی فوجیں آ رہی ہے، جماعت کی جماعتیں آ رہی ہے. یہ کہ جب آدمی اپنے اہل و عیال کی فکر کرتا ہے تو لوگوں کے طعنے سے بچ جاتا ہے. آج ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی کہ ایک تو ہمارے اندر بے علمی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور بے دینی بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے. نتیجتاً یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے اندر موجود ہوں گے کہ خود دیندار ہے، خود کی زندگی تقوی والی ہے، پرہیزگاری والی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی فکریں نہیں کر سکتے اس لائن کی، جبکہ یہ تو انبیاء کا طرز ہے، انبیاء کی سنت ہے. انبیاء کرام اپنے اولاد کی فکریں پہلے کیا کرتے تھے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم
خود دیندار ہیں، ہم اپنے اولاد کو اس دائمی راحت کا مستحق بنانے کی فکریں نہیں کریں گے تو یہ دین ہمارے ساتھ میں تو آئے گا قبر میں، لیکن ہمارے اولاد کو، ہمارے پیچھے رہنے والوں کو کہ ان کی تربیت نہیں ہوگی، اس سے پہلے اس کی ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیے کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اپنے اولاد کے لیے جتنی تجارت کی، دولت کی اور دنیا کی ڈگریوں کی فکریں کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے اولاد کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں کہ اس کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے بھی ہم فکر کرتے ہیں کہ اس کو دھوپ کی تپش بھی نہ پہنچے، لیکن دھوپ کی تپش سے زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے، اس سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اپنے بچوں کو اور اپنے اولادوں کو اگر ہاتھوں میں پیروں میں کانٹا لگ جاتا ہے، اس کانٹے کے نکالنے کی تو فکر ہے، لیکن ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ اولاد کے اوپر بندوق کی گولی چلے اس سے بچانے کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہماری مثال ہے، جبکہ انبیاء کا طرز زندگی ہے یہ تو یہی ہو گیا کہ دنیاوی اعتبار سے فکر کرنا اور آخرت کی فکر نہ کرنا، یہی مطلب ہو گیا کہ دھوپ کی تپش سے بچانے کی تو فکر ہو گئی، جہنم کی گرمی سے بچانے کی فکر نہیں ہوئی۔ ایک کانٹا لگ گیا اس سے بچانے کی فکر تو ہو گئی، بندوق کی گولی سے بچانے کی فکر نہیں ہوئی۔ یہ مثال ہو جائے گی ہماری۔ اس لیے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اپنے اولاد کی یہ فکریں ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے۔ آگے آیت قد خلت من تلک امۃ قد خلت، ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا، اہل کتاب کا ایک دعویٰ تھا کہ ہمارا تعلق تو نبیوں کے گھرانے سے، ہم نبیوں کے اولاد میں سے ہیں، لہذا اگر ہماری زندگی میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تو چونکہ ہماری نسبت تو بڑی پکی نسبت ہے، کل آخرت کے اندر ہمارے آبا و اجداد جو نبی بن کر گزرے ہیں وہ ہم کو یعنی اللہ کی پکڑ سے بچا دیں گے، اور یہ چیز ہم کو رب کی پکڑ سے چھڑا دے گی۔ تو اللہ فرماتے تلک امۃ قد خلت، یہ تو وہ پاکیزہ جماعت تھی جو گزر گئی، یہ تو انبیاء کی پاکیزہ جماعت تھی، یہ تو گزر گئی، بات اس کی مت کرو، بات تمہاری کرو۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، انہوں نے جو کیا ان کے کام آئے گا، تم جو کرو گے تمہارے کام آئے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون خداوندی ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کے خود کے ایمان کے اوپر موقوف ہے۔ نسبتیں انسان کو کامیاب نہیں کرتی، اور نسبتوں کے ذریعے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا اگر خود کی زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو۔ ایک کہا ان کو جا رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے سبق ہم کو بھی ملتا ہے۔ ہم بھی بہت سی مرتبہ نسبتیں لے کر غلط کام کر لیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ میں سید کی نسبت لگی ہوئی، بڑی اونچی نسبت ہے، بڑی پاکیزہ نسبت ہے، سید ہونا معمولی چیز ہے، کتنا بڑا خاندان ہے یہ، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا یہ نسبت بچائے گی؟ جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے اس کے روزوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے اس کی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال کا ٹھکانہ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے اس کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ نسبت نجات نہیں دلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا سامان پیدا کر لے، دنیا میں رہتے ہوئے تو اپنے باپ سے اگر مال کا سوال کرے گی تجھے مال مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے نہیں بچائے گا۔ میں نبی ہوں لیکن آخرت میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں اگر تو نے اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صالح سے مزین نہیں کیا ہے تو۔
یہ رسول اللہ اپنے لخت جگر کو کہہ رہے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ کبھی پیر کے ساتھ میں نسبت لگ جاتی ہے، کبھی کوئی بزرگ کے ساتھ میں نسبت لگ جاتی ہے، کبھی کوئی خاندانی نسبت لگا کر غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے میں تو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو سید ہوں، میں تو فلاں بزرگ سے پیر ہوں، میں تو فلاں پیر سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو مسئلہ ہی نہیں، ہم تو چلے ہی جائیں گے سیدھے جنت کے اندر۔ یہ صرف دھوکہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے، اس کے ذریعے سے آخرت کے اندر نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا، اس کو اس کا نسب آگے نہیں لا سکتا ہے، اس لیے کہ اپنے عمل سے پیچھے ہو چکا ہے۔ کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اگر کوئی کامیاب بنانا چاہتا ہے تو ایمان اور عمل کے ساتھ میں چلنا پڑے گا۔ یہ اس آیت کا سبق ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایمان اعمال کے ساتھ میں رہیں اور ایمان اور اعمال کے ساتھ میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم سے دوسروں کی نہیں پوچھی جائے گی، دوسروں سے ہمارے متعلق بات پرس نہیں ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کرتے ہیں، جو جیسا کرتے اسی سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ان کو کہہ کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تو پاکیزہ جماعت تھی، وہ انبیاء کی جماعت تھی، انہوں نے جو کیا ہے ان کے اعمال تم کو نفع نہیں دیں گے، اور اگر تم نے اچھے کام نہیں کیے، تم نے برائی کیے، تو تمہارے برے اعمال ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔